السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول اکسیار کی ایپیسوڈ 14 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں کس کی جانب۔ وہ جانتا تھا گھر جا کر سارے کام بیچاری کو خود کرنے پڑیں گے، جبکہ یہاں رہے گی تو زیادہ آرام کر سکے گی اور اچھا ٹریٹمنٹ بھی ملتا رہے گا۔ لیکن وہ پبلکلی زیادہ دیر طیبہ کو لے کر ہسپتال میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے ڈسچارج کرا کر گھر لے گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ بالکل کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دونوں ٹیکسی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فہد دیکھ سکتا تھا مقابل اداس اور رنجیدہ سی نظر آ رہی تھی، اس لیے آہستگی سے استفسار کرنے لگا کہ وہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ اس کے لبوں پر رکھی بات فوراً باہر آئی۔ کون؟ فہد الجھ کر۔ تاثیر، وہ 2 دن سے ہوٹل سے غائب ہے۔ کیا اس سنگدل کو ذرا سے بھی محسوس نہیں ہوئی اس کی کمی؟ کیا اس لڑکے کو ابھی تک پتا نہیں چلا کہ اسے پینک اٹیک آیا تھا؟ کیا اس کے دل میں محبت تو کجا اتنی سی ہمدردی بھی نہیں کہ وہ ایک بار دیکھنے ہی آ جاتا؟ اس کا ایک لفظی جواب اور فہد کو اپنے اندر آگ جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ طیبہ نے نہیں دیکھا کیسے وہ اپنی مٹھیاں بھینج کر اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب کر گیا تھا، اور کیسے اس کی گردن کی نسیں ابھر آئی تھی، کیسے اس کا چہرہ لمحہ بھر میں لال ہو گیا تھا، کیسے اسے اب تاثیر کا ذکر بھی زہر لگنے لگا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم کیا کر رہے ہو کچن میں؟ وہ اسے کمرے میں آرام سے لٹا کر خود باہر آ کر فریج سے انڈے نکال کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ طیبہ کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، اور اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہا ہوں، اور کیا، تم جا کے لیٹو، میں سنبھال لوں گا، وہ نہایت مطمئن انداز میں کہتا انڈے سلیب پر رکھنے لگا۔ نہیں نہیں، آپ کا بہت شکریہ، میں خود کر لوں گی، آپ جا کے بیٹھو بلکہ۔ وہ فوراً ہی کیبنٹ سے پلیٹ نکالتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ مشکور ہونے سے کہیں زیادہ بھگانے والا تھا۔ کیوں بھائی، میں کر رہا ہوں نا، ہر وقت تمہیں مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ کام چور ہو، کوئی کام نہیں کرتے، میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، آج کر رہا ہوں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر منہ بگاڑ کر گویا ہوا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے کام کرنے سے زیادہ پھیلا دینے ہیں میرے لیے، اس لیے تم جا کر بیٹھو، میں خود مینج کر لوں گی۔ فہد اور کچن کی ذرا نہیں بنتی تھی۔ بس 3 منٹ بندے کو کچن میں بھیج دو تو لگتا ہے جیسے کسی نے بم بلاسٹ کی ریکارڈنگ لائیو کر دی ہو۔ سالن نیچے، چمچے دیوار پر، اور ہانڈی کا جنازہ کچن کے فرش سے اٹھتا تھا۔ برتنوں کی شہادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو پلیٹیں دیکھ کر خود کہتی ہیں ہمیں فہد سے دور رکھو، ہمیں جینے دو۔ فہد بھی لائک میں کچھ پکانے آیا تھا۔ کچن بھی لائک تو صرف مجھے جلانے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے ماضی کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن کم از کم کوشش تو کرنے دو، تبھی تو میں سیکھوں گا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو کام کرنے دے جسے آرام کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اپنی وجوہات کی بنا پر اسے ہسپتال سے اٹھا کر لے آیا ہے۔ زیادہ اچھا، تم اس معاملے میں خود کو کمتر نہیں سمجھو، ٹوٹلی ڈیزاسٹر رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بم پھٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے نہایت جتا کر کہا، جس پر مقابل منہ بسور کر اسے ترچھی نگاہ سے گھورنے لگا۔ کر لیا روسٹ، پڑ گئی دل کو ٹھنڈک؟ اب نکلو کچن سے، ٹائم ویسٹ مت کرو، میرا بہت کام ہے میرے پاس۔ وہ دونوں ہاتھوں کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے بھرم سے گویا ہوا۔ طیبہ تو صرف اس لڑکے کا کانفیڈنس لیول دیکھ رہی تھی، جیسے آج پورا کچن فتح کر لے گا۔ لیکن فہد کے اس کانفیڈنس کے چکر میں وہ اپنی پلیٹوں کو مزید شہید ہوتا اور اپنے مہنگے انڈوں کو فرش پر سجدہ ریز ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں خود مینج کر لوں گی، اتنی بھی بیمار نہیں ہوں میں اب، تم نکلو پلیز۔ طیبہ کسی صورت اسے کام کرنے دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بازار سے آرڈر کر لیتا ہوں، آج کا کھانا ہم بازار سے کھائیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی طیبہ کی جان نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا مہنگا آئے گا، میں چاول ابال لیتی ہوں، دونوں کے لیے کافی رہیں گے۔ گھر کا کرایہ بھرنا تھا، 2 موبائل خریدے تھے، ان کی قسطیں ادا کرنی تھی، سیکنڈ ہینڈ فریج اور LCD لی تھی اس نے فہد کے جانے کے بعد، ان کی ایک ساتھ بھرنی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے بازار کا کھانا افورڈ کر سکتی تھی؟ نہیں، تمہیں دوائی کھانی ہے، اس لیے پراپر غذا کی ضرورت ہے، پھر ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ تمہاری غذا کا بہت خیال رکھوں، حد سے زیادہ ہی کمزور ہو تم۔ آخری جملہ وہ خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا تاکہ وہ لڑکی خود ریئلائز کرے کہ اسے اچھی غذا لینے کی کتنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں کچھ اچھا سا بنا لیتی ہوں بس۔ پھر وہی بات، میں کہہ رہا ہوں نا میں بنا لوں گا کھانا، تم بھروسہ تو کرو۔ اب وہ تھوڑا جھنجھلا کر بول رہا تھا،
ساتھ ہی لہجے میں آخر کے جملے میں منت ابھری، تم پہ بھروسہ ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ مقابل نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ تم خراب ہی کرو گے، تمہیں چھوڑ کے چلی گئی نا تو پورے کچن کا پوسٹ مارٹم ہوا ملے گا مجھے۔ لیکن اس لڑکی کا اگلا جملہ سنتے ہی جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہو۔ وہ لڑکی اس کے صبر کا اچھا خاصا امتحان لے چکی تھی۔ تم چپ کر کے بیٹھو اب یہاں۔ اتنی دیر سے وہ پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر مقابل کب سمجھ رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنی پر اترا۔ ابھی طیبہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے طیبہ کو کمر کے مقام سے پکڑ کر یکدم اٹھایا۔ اگلے پل اس کے پاؤں ہوا میں تھے اور آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئیں۔ وہ اس نازک جان کو اٹھا کر سلیب پر بٹھا چکا تھا۔ ابھی وہ احتجاج کرتی کہ اس کے خشک لبوں پر مقابل کی شہادت کی انگلی آ ٹھہری۔ اس نے آنکھیں دکھا کر نہایت روبدار لہجے میں کہا، اس کی وہ نیلی حسین آنکھیں کس قدر جلال والی ہیں یہ اس لمحے جانا تھا طیبہ نے۔ احتجاج کرنا تو دور، اب تو ایک لفظ بولنے کی بھی ہمت نہ بچی۔ عجیب تماشا تھا کہ انگلی لبوں پر رکھی اور شور دل کرنے لگا۔ اس لڑکے کو باقاعدہ اپنے دل سے دھک دھک کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس جانے ستمگر کی وہ معصوم آنکھیں جن سے وہ اسے حیرت سے تک رہی تھی، وہ اتنی معصوم تھیں کہ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا وہ اس کے سینے سے دل نکال لیں گی۔ بہت آہستگی کے ساتھ اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں سے ہٹائی اور پھر اپنا کام کرنا سٹارٹ کیا۔ اچھا تھوڑا تھوڑا بتا تو سکتی ہوں نا؟ وہ ابھی انڈا توڑ ہی رہا تھا باؤل کے اندر جب پیچھے سے طیبہ کی لچکدار آواز آئی۔ صرف وہی جانتی ہے کس دل سے وہ اپنا کچن اس کے ہینڈ اوور کر رہی تھی۔ اوکے، بس اس کا اجازت دینا تھا کہ وہ فوراً ہی سلیب سے اترنے لگی۔ او ہیلو، اوپر ہی بیٹھی رہو، وہیں سے بولو جو بولنا ہے۔ مقابل اسے اترتا دیکھ فوراً ہی گھوری سے نوازتے ہوئے کڑک لہجے میں گویا ہوا۔ اچھا، بھیگی بلی کی طرح چہرہ بنائے جب اس نے اچھا کہا تو وہ نہیں جانتی وہ مقابل کو کتنی کیوٹ لگی تھی۔ میرے لیے ایک انڈا کافی ہے، اپنے لیے دو بناؤ۔ ارے دونوں الگ الگ رکھو، اس میں پیسی مرچیں زیادہ ڈالو، نمک کم ڈالو یار، گھی بہت زیادہ ڈال دیا تم نے۔ ایک چمچہ نکال لو اس میں سے، آہستہ سے اٹھاؤ، تمہارے ہاتھوں میں ویسے بھی کانٹے لگے ہیں۔ سلائس کیوں سیک رہے ہو، میں تو ایسے بھی کھا لیتی ہوں۔ اچھا ساتھ ساتھ برتن بھی دھوتے جاؤ، اس طرح کچن پھیلتا نہیں ہے۔ ٹماٹر کو فریج میں رکھو پہلے، صحیح طرح بند کرو جار کو ٹائٹ کر کے۔ وہ شارق خلیل جس کے ایک اشارے پر ہزاروں ورکرز دوڑ پڑتے ہیں، جس کی میٹنگز میں وزراء گھبرا کر بیٹھتے ہیں، ڈیلز اور کانفرنس کالز کا شیڈیول سیکنڈز میں طے ہوتا ہے، جس کے ایک فیصلے پر ملینز کا کھیل بدل جاتا ہے، جس کی دسترخوان پر نایاب کھانوں کی قطاریں سجی ہوتی ہیں۔ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی کچن نہیں دیکھا تھا اپنے گھر کا، جس کے ہاتھوں نے کبھی ہانڈی کا ڈھکن تک نہ اٹھایا تھا، آج وہی شارق خلیل سارا پروٹوکول، وہ ساری بزنس کلاس کی شان و شوکت پیچھے چھوڑ کر اس کمزور سی دکھنے والی ایک معمولی سی لڑکی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ اس ایک لڑکی کا حکم اس کے لیے یوں تھا جیسے کسی بورڈ میٹنگ میں فائنل کال جسے ٹالنا ناممکن ہو۔ بس یا اور وہ مسلسل ٹوک رہی تھی، مگر پھر بھی اس لڑکے کی پیشانی پر ایک شکن نہ آئی، بلکہ وہ بڑا خوش خوش نظر آ رہا تھا۔ دکھاؤ مجھے، میں خود چیک کروں، تمہارا بھروسہ نہیں ہے؟ پتا چلا اگلی بار جار اٹھایا تو کیپ ہاتھ میں رہ گیا اور چینی سمیت پورا جار زمین پر۔ لیجئے میڈم، خود چیک کیجئے۔ وہ جی حضوری کرتا جار اب اس کے پاس ہی لے آیا تھا تاکہ وہ ڈبل چیک کر کے مطمئن ہو جائے۔ دیکھا، سنبھال لیا میں نے پورا کچن۔ وہ سلیب پر آخری بار کپڑے کا ہاتھ پھیرتے ہوئے جتا کر بولا، تو میں سمجھوں آج سے میری چھٹی کچن سے؟ وہ ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی، یہ سارا پروٹوکول صرف بیماری تک کا ہے، عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کو چھوٹی کر بڑا جتا کر گویا ہوا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ آرام سے ہاتھ پکڑ کر اتر سکے، جسے مقابل نے فوراً ہی تھام لیا تھا مسکراتے ہوئے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اماں میں طیبہ سے ملا، بس یہ الفاظ جیسے ہی تاثیر کی زبان سے ادا ہوئے، دوسری جانب فون کے اس پار ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی والدہ کے وجود میں یوں لرزہ دوڑ گیا جیسے اچانک کسی نے ان کے دل پر برف کا پتھر رکھ دیا ہو۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بوجھل ہو گئیں، اور یوں محسوس ہوا جیسے برسوں پرانے خدشے حقیقت بن کر سامنے کھڑے ہو گئے ہوں۔ کیوں؟ جب میں نے منع کیا تھا تمہیں اس سے ملنے سے تو کیوں ملے تم اس سے؟ ان کے لہجے میں احتجاج اور اعتراض سے کہیں زیادہ خوف نمایاں تھا۔
अम्मा वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में बताया गया है हमें। वो अभी तासीर ने धीरे मगर यकीन से कहना शुरू ही किया था, जब दूसरी जानिब से उसकी बात तेजी से काटते हुए उसकी वालदा ने सख्ती से कहा, वो कैसी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम बस उससे दूर रहोगे। क्या भूल गए शारी खलील की दी गई धमकी को? क्या भूल गए अपने खुर्रम चाचा की दी हुई नसीहतों को? वो बहुत खतरनाक शख्स है बेटा। वो सिर्फ 6 साल का था जब उसने पहला कत्ल किया। उस जैसे दरिंदे और क्रिमिनल से हम शरीफ लोग नहीं लड़ सकते। उनके आखिरी जुमले में बेबसी जाहिर थी। वो लम्हा भर को रुकी, फिर आवाज नरम हुई, मगर खौफ और फिक्र से भरी हुई। वैसे भी दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, एक तैयबा पर आकर दुनिया खत्म नहीं होती। मैं तुम्हारी शादी उससे भी अच्छी लड़की से कराऊंगी। भूल जाओ उसे, अब जरूरत नहीं है उसका जिक्र भी करने की। तुम वहां काम के लिए गए हो, अपना काम करो और फौरन वापस आ जाओ। मुझे अब उस मौजू पर कोई बात नहीं सुननी। कॉल डिस्कनेक्ट हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। वो बालकनी में खड़ा चांद को तक रहा था। अजीब सी इस तरह भी हालत थी उसके दिल की, बेचैन और बेकरार सी। सुकून नहीं आ रहा था उसे। अपने इर्द गिर्द वो एक अंधेरा सा पा रहा था, एक ब्लैक होल सा। काम था, पैसा था, गोया हर चीज थी उसके पास, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं करता था जो करनी चाहिए थी इतनी कामयाबी के बाद। बल्कि उसे तो अपनी जिंदगी कामयाब भी नहीं लगती थी अभी तक। लोगों के सामने तो वो हंसता और बोलता था, लेकिन तन्हाई में जैसे अधूरापन खा रहा हो उसे। उसका मोबाइल भी अब डार्क थीम पर रहता था। पूरे दिन की शूट के बाद सिर्फ 4 घंटे सोने को मिला था, उसमें भी वो सो नहीं पा रहा था बेचारा। अब अगला सीन। 2 दिन हो चुके थे उसे अस्पताल से वापस आए। इस दौरान फहद उसका दिन रात ख्याल रख रहा था। बेड पर अब तैयबा सो रही थी। वो तो बाहर लाउंज में सो रहा था, फर्श पर। लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह पर कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। तुम उस दिन अचानक क्यों चले गए थे? वो बेड पर बैठी हुई थी, जबकि फहद काफी देर से खिड़की के पास खड़ा था। हाँ, वो डर रही थी उससे सवाल करने से, कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं फिर छोड़कर ना चला जाए। जबकि निम्रा ने कितना समझाया था उसे कि इस बार आए तो मालूमात लेना पूरी, ऐसे ही घर में मत घुसा लेना। लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर ये सवाल भी बड़ी मुश्किल से कर रही थी वो, क्योंकि मेरे दिल ने मुझ पर इंकशाफ कर दिया था कि मैं मोहब्बत कर बैठा हूं तुमसे। उस जाने सितमगर को देखते फहद संजीदगी से जवाब दे हुआ, हम उन पे मर मिटे दिलो जान के साथ, वो बेखबर रहे सारी दास्तान के साथ। बहन भाई में तो मोहब्बत होती ही है, इसमें छोड़कर जाने वाली क्या बात थी? वो मासूमियत से उलझे लहजे में इस्तफसार करने लगी। नहीं, मुझे तुमसे बहन भाई वाली मोहब्बत नहीं है तैयबा। वो उसकी जानिब आहिस्तगी से चलता हुआ आया। एक हाथ बेड ग्राउंड पर टिकाकर दूसरा हाथ बेड पर जमाकर वो उस पर झुका। उसके अचानक यूं झुकने पर तैयबा हैरत से देखने लगी थी उसे। वो उसके दोनों हाथों के दरमियान कैद थी, लेकिन उसका दिल इस कुर्बत और कैद से नहीं धड़का था जितना उसकी गर्म सांसों के अपने चेहरे पर महसूस होने से धड़का। स्याह नशीली आंखें नीले नैलों से मिली थी। वो आंखों में आंखें डाल गंभीर लहजे में गोया हुआ, मैं तुमसे बड़ी हूं, आप ही बोलो। वो देख सकती थी फाहद की नजरों के बदलाव को। शायद इसीलिए घबराकर तेजी से बोली, ताकि उसे याद दिलाए कि बड़ी है उम्र में उससे। क्योंकि जिस जानिब उस लड़के के कदम चल पड़े हैं, वहां तो मंजिल है ही नहीं। वो तो खुद राह मुसाफिर है, किसी की मंजिल कैसे बने? इसलिए बेहतर यही लगा कि उसके बढ़ते कदमों को रोक दे। उम्र क्या है तुम्हारी? अब वो किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछ रहा था, एक अबरूज काकर। 28, दू बदू बोली। गुड, मेरी 30, पूरे 2 साल बड़ा हूं तुमसे। तो नो मोर आपी। उसने सिर्फ उम्र नहीं बताई थी अपनी, धमाका किया था तैयबा के सर पर। तुमने झूठ बोला मुझसे? उसे जैसे दुख पहुंचा हो। सच भी तो खुद बता रहा हूं ना, सामने से आकर। मुकाबिल बगैर किसी शर्मिंदगी के जताते हुए बोला। और यही चीज तैयबा को मजीद हैरान कर गई कि वो तो जरा भी शर्मिंदा नहीं था अपने झूठ पर। और कितने झूठ बोले हैं मुझसे? उसे शदीद तकलीफ पहुंची थी। उसका भरोसा टूटा था। एक लड़की में बचपन से ही ममता भरी होती है। वो 28 साल की थी। अगर उसके साथ हादसात ना हुए होते तो आज वो शादीशुदा होती और उसके अपने बच्चे होते, जिसे वो बड़े प्यार से पाल रही होती। क्योंकि ये सब उसे नहीं मिल सका था, तो उसकी वो सारी ममता, सारी फिक्र, सारी मोहब्बत जो वो अपने बच्चे को देती उस लड़के को दे दी। उस अजनबी लड़के को जो उसे बेयारो मददगार मिला था, जिसमें उसे अपना अक्स नजर आया था।
وہ جانتی ہے جب اس بھری دنیا میں کوئی آپ کا نہ ہو تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے جب آپ سڑک ہی ایک بینچ پر بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس کوئی منزل نہ ہو جانے کی، کوئی گھر نہ ہو سر چھپانے کے لیے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس درد اور کرب سے گزر چکی تھی۔ دوائی کھائی تم نے؟ دال کا جواب چنا ملا تھا۔ یقیناً وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنا سوال کرتے ہی کھڑا ہو گیا تھا، دوائی لانے کی نیت سے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اگلے ہی پل اس نے طیبہ کو سوال کرتے سنا، مگر وہ انسنی کرتا ہوا آگے بڑھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آواز پھر فضا میں غائب ہو گئی۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کی آواز کانپتی ہوئی بےتابی میں لپٹی تھی، جیسے ہر حال میں جواب چاہتی ہو بس۔ وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن وہ چمک روشنی کی نہیں تھی، وہ اندھیروں میں جلتی ہوئی نرم سی آگ کی مانند محسوس ہوئی۔ لوگ مجھے کئی ناموں سے پکارتے ہیں، حرام زادے ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جا۔ تو تو شیطان ہے، تیری ماں نے شیطان جنا ہے۔ دھوکے باز انسان، تم کسی کی محبت اور بھروسے کے لائق ہی نہیں۔ کاش تیری ماں کو پتا ہوتا کہ اس کے بطن سے انسان نہیں ابلیس جنم لے رہا ہے۔ منحوس ہے تو، جب سے تو دنیا میں آیا ہے میں نے کوئی خوشی کی خبر نہیں سنی۔ بہت سی دل خراش آوازیں جو روح تک کو زخمی کر دیں، اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر ایک نام ایسا ہے جو سب پر بھاری ہے، لوسیفر۔ وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولا۔ ہاں لوسیفر، وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ شیطان ہی ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا تمہارا؟ وہ تیزی سے استفسار کر اٹھی۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک سا گیا ہو، جیسے ہوا بھی اس کا جواب سننے کو رکی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں دکھ کی کرچیاں تھیں۔ یاد نہیں، میں بہت چھوٹا تھا جب سے ہوش سنبھالا ہے موم کو فہد کہتے ہوئے پایا۔ اور ڈیڈ؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اذیت، رنج، کرب، بہت کچھ ابھرا تھا ان آنکھوں میں۔ وہ مجھے حرامزادہ کہتے تھے۔ اس کے الفاظ طیبہ کو اپنا دل چیرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے اسے طیبہ نظر آئی، اور اگلے ہی پل جیسے سب دھندلا سا ہو گیا۔ ماضی، آپ مجھے فہد کیوں بلاتی ہیں؟ کیونکہ یہ ماما نے آپ کا نام رکھا ہے۔ وہ اس کی والدہ تھیں، جو بڑے پیار سے اسے جواب دیتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا چکی تھیں۔ فہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بڑی معصومیت سے استفسار کرنے لگا۔ چیتا، اور چیتا بڑا بہادر ہوتا ہے۔ اور بہادر ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا میں ڈیڈ کو مار سکوں گا؟ اس کے معصومانہ سوال پر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں بیٹا، وہ آپ کے ڈیڈ ہیں، آپ انہیں نہیں مار سکتے۔ میں انہیں کیوں نہیں مار سکتا؟ میں انہیں مارنا چاہتا ہوں، وہ بھی تو آپ کو مارتے ہیں۔ ہاں، بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، میرے پیچھے اس حرامزادے کے دماغ میں نفرت بھرے گی تو، تاکہ یہ کل کھڑا ہو کر تیرے لیے مجھے مارے۔ ابھی وہ ننھا بچہ بول کر خاموش بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے دھاڑتے ہوئے مہمت خان کی آواز آئی۔ مہمت ہر بار کی طرح نشے میں آیا تھا۔ وہ سہم کر اپنی ماں سے چپک گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اس آدمی نے کھینچتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں اس کی ماں سے الگ کیا اور دور کر کے پھینکا۔ وہ جا کر پاس رکھے گلدان سے ٹکرایا تھا، جس کے سبب گلدان زمین پر گرا، ساتھ ہی اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ لیکن اس لمحے جب اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، تب بھی اسے اپنی نہیں پڑی تھی، اسے صرف اپنی ماں کی فکر تھی، جسے وہ آدمی بے رحموں کی طرح مارنا شروع ہو گیا تھا بیلٹ اتار کر۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھا جب وہ اس کی ماں کو مار رہا ہو۔ وہ بے رحم آدمی ایسے ہی بات بے بات اس کی ماں کو مارا پیٹا کرتا تھا، خاص طور پر جب وہ شراب پی کر آتا۔ ان کی محبت کی شادی تھی۔ اس کی والدہ ازکا جس خاندان سے بلونگ کرتی تھی، وہ نہایت ہی تعلیم یافتہ، مہذب اور امیر لوگ تھے۔ ان کے یہاں بیٹیاں کاسٹ سے باہر نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب انہوں نے کاسٹ سے باہر شادی کرنے کی ضد کی تو سب ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے والد خلیل صاحب بھی۔ اور انہوں نے کسی کی ایک نہ مانتے ہوئے اپنی پسند کے لڑکے محمد خان سے بھاگ کر شادی کر لی۔ انہیں یقین تھا کہ شادی کے بعد زندگی ایک نئی روشنی لے کر آئے گی، خوشیوں سے بھری، خوابوں سے سجی ایک حسین دنیا۔ اور کچھ عرصے تک ایسا ہی ہوا۔ ہر دن ایک نئے خواب کی تعبیر لگتا تھا، ہر لمحہ ایک دعا کی قبولیت جیسا۔
محمد صاحب نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے، اپنی فیملی سے اگینسٹ جا کر شادی کرنے سے لے کر ان کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے تک۔ مگر پھر وہ رات آ گئی، وہ رات جو صرف اندھیروں کی نہیں تھی، بلکہ ایسی نحوست لیے ہوئے تھی جو اپنی سیاہی کے ساتھ ان کی ساری روشنی، ساری خوشیاں اور ساری امیدیں نگل۔ ایک رات جس نے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ محمد صاحب اس رات ایک میٹنگ کی وجہ سے کافی لیٹ گھر لوٹے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو حواس باختہ ہو گئے، ہر چیز بکھری پڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ کر گیا ہو۔ ان کی جان نکلی، وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب گئے۔ ازکا گھر سے بھاگتے وقت اپنے ساتھ کافی سونا اور کیش لے کر آئی تھی، کچھ محمد صاحب بھی اپنے والد کی تجوری سے چرا لائے تھے، اسی سرمایہ پر ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، ورنہ نوکری سے آنے والے پیسے سے گزارا بہت مشکل تھا۔ دونوں اسی یقین کے ساتھ بھاگے تھے کہ کچھ وقت بعد ان کے گھر والے انہیں معاف کر کے شادی کو ایکسپٹ کر لیں گے، مگر ابھی تک دونوں جانب سے کوئی صلح نامے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، نہ ازکا کے والدین کی جانب سے، نہ محمد خان کے والد کی جانب سے۔ وہ جب کمرے میں پہنچے تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا، یہاں تک کہ الماری کے اندر رکھی تجوری بھی خالی نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اس کی فکر نہیں تھی۔ ان کی نگاہیں تو صرف اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر لمحہ جان پہ بھاری تھا۔ ازکا کو کچھ ہو گیا تو انہیں لگ رہا تھا ان کی جان بھی نکل جائے گی، اور پھر ان کی بےتاب نگاہ کو قرار آیا جب اپنی بیوی کو دروازے کے پیچھے سہما سا کھڑا پایا۔ وہ وہاں چھپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ازکا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فوراً ان کی جانب لپکے، وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ تیزی سے آ کر گلے لگی۔ دو بلیک ماسک پہنے لوگ آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں، وہ میرے سامنے تجوری کا سارا کیش اور جیولری لوٹ کے لے گئے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ انہوں نے تمہیں تو کچھ نہیں کیا نا، تم تو ٹھیک ہو نا؟ محمد صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سونے کا ملال نہیں تھا یا اس کیش جانے کا غم نہیں ہوا، انہیں صرف اپنی بیوی کی فکر تھی۔ وہ انہیں گلے سے ہٹا کر سر سے پاؤں تک فکر مندی سے جائزہ لیتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ نہیں، میں چھپ گئی تھی دروازے کے پیچھے۔ وہ پورا پورا لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ازکا کی بات سن ان کی سیاہ آنکھوں میں اطمینانی چھائی۔ انہوں نے یہی گمان کیا کہ نیا محلہ ہے، کسی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے گھر میں اتنا کیش جیولری رکھا ہے، اس لیے ڈاکہ پڑ گیا۔ اس حادثے کے بعد وہ بہت ڈر گئے تھے، اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ اس محلے میں رہنا اب انہیں سیف نہ لگا کہ خدا نخواستہ پھر سے کوئی حادثہ ہو گیا تو۔ پہلی فرصت میں اسی رات انہوں نے اپنے دوست یاسر کو کال کی اور کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر رہنے کا پوچھا، جس پر وہ فوری رضامند ہو گیا۔ ایک رات وہ دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب یاسر نے اسے سمجھایا کہ کب تک اپنی بیوی کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، اپنے والد کے پاس واپس لوٹ جائے، ان سے معافی مانگ لے، وہ ان کی اکلوتی اولاد ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ آخر کوئی اپنی اولاد سے کب تک ناراض رہ سکتا ہے؟ جو سونا اور پیسے لے کر وہ بھاگے تھے وہ چوری ہو چکا تھا، پھر جو مکان انہوں نے کرائے پر لیا تھا وہ اب سیف نہیں رہا تھا اس کے نزدیک۔ وہ یاسر کے گھر پہ کب تک بیٹھا رہتا اپنی بیوی کو لے کر؟ جاب بھی اس نے شادی کے بعد شروع کی تھی، ایکسپیرینس نہ ہونے کے سبب اسے اچھی جاب بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ اپنے دوست کے سمجھانے کے بعد، اپنے والد عاصم خان سے کوئی اچھی امید نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان سے معافی مانگنے چل دیا تھا، اور حیرت بلا حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ فراخ دلی سے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی بہو کو گھر لے آئے۔ کون نہیں جانتا تھا کہ عاصم خان اصولوں کے کتنے سخت پابند ہیں، ان کا فیصلہ ہمیشہ پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، اور محمد نے تو ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ان کی برادری کی بھی نہ تھی اپنی منگیتر کو چھوڑ دیا تھا، برادری بھر میں اپنے خاندان کی ناک کٹوا دی تھی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ کر شادی بھی کر لی تھی۔ اس سب کے باوجود عاصم خان نے نہ صرف اپنے بیٹے کو معاف کیا بلکہ دل سے اس لڑکی کو اپنی بہو ماننے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ اس حادثے کے 1.5 ماہ بعد ازکا امید سے ہو گئی، جس کی محمد اور اس کے والد عاصم صاحب نے مل کر بڑی خوشی منائی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کل ہمارے محلے میں ڈکیتی پڑی اور پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا؟ محمد جو بیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا نہایت تجسس سے پوچھ اٹھا۔ جیولری اور نقد پیسوں کے ساتھ ساتھ گھر میں جو ماں بیٹی تھیں دونوں کا ریپ کر کے چلے گئے۔ ہوس کے کتوں نے بیچاری بوڑھی عورت کی عمر کا بھی لحاظ نہ رکھا، یاسر نے بڑے سنسنی خیز انداز میں بتایا۔ ابھی محمد اس کی بات سن کر افسوس کر ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولا، ویسے میں نے سنا ہے یہ ڈکیت جب آتے ہیں تو عزت لوٹ کر ہی جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں یہ عورت کو۔ اور اس کا ادا کیا ہوا یہ جملہ محمد کے دل و دماغ کو جا کے ہٹ کر گیا۔
वो बिल्कुल सुन सी कैफियत में खड़ा हो गया था। मगर शुक्र है उस रात तेरे घर में आने वाले डकैत शरीफ थे। उन्होंने भाभी को टच भी नहीं किया। वो तो थी भी अकेली और डकैत तो दो आए थे। उसने दो के अदद पर खासा जोर दिया था। ये बात सुनने के बाद जैसे मेहमद को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे तो सोच के भी खौफ आता है। अल्लाह सबकी इज्जत की हिफाजत करे। सीधे हाथ से उसके कंधे पर थपथपाकर उल्टे हाथ से बोल बोल हवा में उछालते हुए बोला। फिर मुड़कर चल दिया था, जबकि मेहमद कितनी ही देर तक वहां मुंजमिद खड़ा रहा। अब अगला सीन। उस रात जब डकैत आए थे तुम कहाँ थी? उसके अचानक सवाल पर अज़का ठिठकी। बताया तो था, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई थी। तेजी से जवाब दिया, वो भी निहायत जताकर। उसका जवाब सुनने के बाद भी मेहमद काफी देर तक उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखता रहा और फिर चुपचाप कमरे से चल दिया। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। क्या बात है, मैं नोट कर रही हूँ तुम थोड़ा खींचे खींचे से रहते हो। क्या कोई मसला चल रहा है? कोई बिजनेस में लॉस वगैरह हो गया है? परेशान हो किसी चीज को लेकर? अज़का का नवा महीना था। उनकी शादी को 1.5 साल हो चुका था और इस दौरान पहली बार वो मेहमद को खुद से दूर महसूस कर रही थी, जबकि उनके दरमियान तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। पहले उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो सोफे पर सो रहा है ताकि वो कंफर्टेबल होकर बेड पर सो सके। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा जैसे वो उससे दूर जा रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। उसने अपने लफ्जों से भरोसा दिलाया लेकिन हाथ ना पकड़ा। और ये बात अस्का ने बहुत महसूस की कि वो अब हाथ तक नहीं पकड़ता उसका। वो लफ्जों से कुछ और कह रहा था मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अस्का कैसे ना देखती। अब अगला सीन। तुझे पता है मेहमद की बीवी कितनी चालू औरत है? तू यकीन नहीं करेगा, मेरे घर कुछ दिन के लिए रुकी थी। सामने से ऑफर दे रही थी मुझे, वो भी मेरे कमरे में आकर। मैंने साफ कहा, भाभी कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए मेहमद दोस्त से कहीं ज्यादा है। हम बचपन से साथ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल अपनी बहनों की नजर से देखता हूँ। तो सामने से पता है क्या कहती है? मेहमद को कौन सा पता चलेगा? एक तो है भी इतनी खूबसूरत वो कि यकीन करो ईमान डगमगा जाए। मगर अभी यासिर बोल ही रहा था कि अचानक मेहमद दरवाजा खोलकर आंधी तूफान की तरह उस प्राइवेट होटल के रूम में दाखिल हुआ, जहां यासिर और उसके दो दोस्त हमीन अदील बैठे हुए थे। और उसने उन दोनों के सामने ही यासिर पर आते के साथ ही मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के खिलाफ ऐसी बातें करने की? बाकी दोनों लड़के मेहमद को यासिर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उनके काबू में कहाँ आ रहा था। उसका तो बस नहीं चल रहा था यासिर का उसी लम्हे अपने हाथों से खून कर डाले। मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। आज तक तेरे सामने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुझे अपना भाई मानता हूँ, तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था, वरना जो कुछ मैं जानता हूँ ना, अगर तू वो जान ले तो तेरे पाँव के नीचे से ये जमीन खिसक जाए। उन दोनों लड़कों ने मेहमद के दोनों बाजुओं पकड़ रखे थे, वरना वो तो आज उसे मार ही डालता। यासिर जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ उठा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, गाल भी फट गए थे। उसके बावजूद मेहमद की जानिब देख निहायत हमदर्द बनते हुए कहने लगा, छोड़ो मुझे, मैं आज इसका मुंह तोड़ दूंगा। मेहमद अपनी पूरी जान लगा रहा था उन दोनों लड़कों से अपने बाजू छुड़ाने में। हाँ तोड़ दे, अगर तुझे इससे सुकून मिल जाएगा तो तोड़ ले भाई, हंसते हंसते जान दे दूंगा तेरे लिए। जब तेरी अपनी फैमिली भी तेरे खिलाफ थी ना, तब भी तेरे साथ खड़ा था मैं। शायद तू भूल गया। और जिस औरत के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया है ना, देखना वो तुझे खून के आंसू रुलाएगी। वो तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं है। वो तो तुझसे अपना हराम का बच्चा पलवाएगी और तू अपनी इसी मोहब्बत में बेवकूफ बनकर पालेगा भी। चुप हो जा कमीने, छोड़ो मुझे। क्यों, सच सुनना सुना नहीं जा रहा? तू बकवास बंद कर, वरना यकीन कर यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे आज। वो हलक के बल धाड़ा। यासिर चुप हो जा यार। अदील यासिर से निहायत मिन्नती लहजे में बोला। क्यों चुप कर जाऊं? इसकी आंखों से ये मोहब्बत की पट्टी उतारना बहुत जरूरी है, वरना ये यूं ही पागल बनता रहेगा उस मक्कार और बदकिरदार औरत के हाथों। तेरी तो। अभी वो अपने मुंह से गलाजत उगल ही रहा था कि मेहमद उन दोनों से अपने हाथ यकदम छुड़ाता बिजली की फुर्ती से चीर फाड़ कर देने की नीयत से उस पर झटका झपटा और इस बार उसके मुंह को खूनम खून कर डाला था। अब अगला सीन। आज उसके घर बेटे की विलादत हुई थी। आसिम साहब बहुत खुश थे, उन्हें पोता मिल गया था, जायदाद का वारिस। खूब मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थीं, लेकिन मेहमद के चेहरे पे जरा खुशी के आसार नहीं थे। इसकी आंखें नीली क्यों हैं? मेरे खानदान में तो किसी की आंखें ऐसी नहीं है, और ना मैंने तुम्हारे खानदान में किसी की आंखों को नीला देखा। जब बच्चा पहली बार आंख खोलकर देखता है तो बाप का दिल खुशी से सरशार हो जाता है, और खास तौर पर जब गोद में बेटे जैसी नेमत हो।
تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ مگر مہمت کا حال ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اس معصوم بچے کے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے کلر پر ہی اعتراض کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے نہیں دیکھا وہ آنکھیں کتنی خوبصورت، کتنی پاکیزہ، کتنی حسین ہیں۔ اسے تو وہ نیلی آنکھیں زہر لگ رہی تھیں۔ مہمت، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ ویسے کتنی خوبصورت ہے نا ہمارے بیٹے کی آنکھیں۔ پورے خاندان میں بلکہ پوری برادری میں کسی کی بھی اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں ہیں جتنی میرے بیٹے کی ہیں۔ ازکا نے مقابل کے لہجے میں جو ناگواری تھی اسے محسوس ہی نہیں کیا اپنی خوشی میں۔ وہ تو خوشی کے مارے ساتویں آسمان پر تھی۔ ان نیلی حسین آنکھوں کے لیے ایک طرف محبت میں فریفتگی تھی تو دوسری طرف ناگواری اور خنجر سی چبھن۔ کسی کو ان میں جنت کی جھلک دکھائی دی، کسی کو ان کی چمک زہر سی رسوائی دے۔ اگلا سین۔ اس کے چہرے کے نقوش کتنے الگ ہیں تم سے، لگتا ہی نہیں ہے تمہارا بیٹا ہے۔ وہ صرف 1 سال کا بچہ تھا جب اس کے دادا نے اسے گود میں لیے بڑے پیار سے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن محمد کے تو دماغ پہ جا کے لگ گئی تھی یہ بات۔ اس کے بعد تو جیسے اسے نہ دن سکون تھا نہ رات۔ جب جب وہ فہد کو دیکھتا اسے یاسر کی باتیں یاد آنے لگتی۔ اب اگلا سین۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو۔ وہ فہد کو بیبی کاٹ میں چھوڑ کر گئی تھی فیڈر لینے۔ واپس لوٹی تو جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ دل ہلا گیا۔ اس کا شوہر اس کے دودھ پیتے بچے کے منہ پر تکیا رکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ بھاگتی ہوئی آئی اور محمد کو آتے ہی دھکا دیا۔ چونکہ دھکا اچانک ملا تھا اس لیے محمد وزن برقرار نہ رکھ سکا اور تھوڑا دور جا کے گرا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیا کرنے جا رہے تھے تم؟ اپنے بچے کو کوٹ سے اٹھا کر سینے سے لگاتی ہوئی وہ اب زور سے چنگھاڑی تھی۔ اس حرام کی اولاد کو مارنے جا رہا تھا اور کیا۔ وہ الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ اس نے اپنے دماغ کے پرخچے اڑتے محسوس کیے۔ ایک لمحے کے لیے ازکا کو لگا جیسے پوری چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ہی بیٹے کو گالی دیتے ہوئے؟ وہ چنگھاڑی۔ اس کا پورا وجود مارے غصے اور طیش کے لرز رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے جو اس کی اولاد کو گالی دے رہا تھا، اور نہ صرف گالی، اس ننھی سی جان کو مارنے چلا تھا۔ نہیں ہے یہ میرا بچہ، یہ رہی ڈی این اے کی رپورٹ، نہیں ہے یہ میرا خون۔ اگر ڈکیتی والی رات تمہارا ریپ ہوا تھا تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ایک حرام کی اولاد لے کر بیٹھ گئی پیٹ میں۔ وہ ڈی این اے کی رپورٹ اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہراتے آگ بگولا ہو کر دھاڑا۔ اگر اس کا اسے بتا دیتی اس رات کہ اس کا ریپ ہوا ہے تو بھی وہ اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ اتنے دنوں سے شک ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ازکا سے کوئی بات کرنے کی اس حوالے سے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مرد تھا۔ کسی دوسرے کا بچہ اپنی بیوی کے پاس کیسے برداشت کر لے؟ اس بچے کو جان سے مار دینا ہی اسے ہر مسئلے کا حل لگا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ رپورٹ جھوٹی ہے، میرا یقین کرو محمد، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب محمد نے وہ رپورٹ اس کے منہ پر ماری تو وہ بت سا بن گئی۔ کچھ لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا شوہر ڈی این اے تک کروا چکا ہے۔ کب سے چل رہا تھا اس کے دماغ میں یہ سب کچھ؟ پھر اپنے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ جھک کر رپورٹ اٹھائی، اور رپورٹ دیکھنے کے بعد تو جیسے اس کی آنکھیں باہر ابل آئی ہوں، پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اگر پاس رکھے کوٹ کا سہارا نہ لیتی تو شاید گر جاتی۔ اس رات کے بعد سے سب تباہ و برباد ہو گیا ان کے درمیان۔ کچھ بھی پہلے جیسا باقی نہ رہا۔ فہد نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، باپ کا گراتا ہوا چہرہ، ماں پر ہونے والا تشدد، اور ساتھ ہی اپنے لیے حرامزادے نیلی آنکھوں والے شیطان، منحوس ناجائز اولاد جیسے ظالمانہ اور دلخراش الفاظ سنے تھے۔ ہر لفظ گویا اس کے کانوں میں زہر بن کر ٹپکتا اور دل میں خنجر کی طرح اترتا تھا۔ حال۔ وہ اپنی دلخراش یادوں کے دریا میں غوطہ زن تھا جب اچانک دروازہ نوک ہونے پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ تم ٹھیک ہو؟ طیبہ صاف محسوس کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی کرد کی کرچیاں ایسے بکھری ہوئی تھیں جیسے کسی نے روشنی کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ وہ ان نیلے نینوں کی زبان پڑھ سکتی تھی، مگر یہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ ان زخموں کی گہرائی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ میں دروازے پہ دیکھتا ہوں کون ہے، وہ تیزی سے کہتا نظر چرا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ تم یہاں؟ دروازہ کھولتے ہی اپنے سیکرٹری ہاشم کا چہرہ دیکھ وہ فوراً ہی ایک ابرو چکا کر احتجاجی لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں کبھی نہ آتا سر، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ کافی ہولے سے رازدارانہ انداز میں گویا ہوا۔ فہد نے پھر ابرو چکا کر اشارتاً پوچھا، اور انداز کچھ یوں تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ سنسنی مت پھیلاؤ، ڈائریکٹ بات بتاؤ۔
آپ کے نانا، انہیں پتا چل گیا ہے، کافی برہم ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہاشم یہ بات بتاتے ہوئے خود ہی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ڈر جو تھا کہ کہیں اڑتا ہوا پنچ نہ آ جائے۔ اور کس نے بتایا انہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے گررا کر استفسار کرنے لگا۔ قسم لے لیں جو میں نے ایک لفظ بھی بولا ہو۔ ہاشم فوراً ہی اپنی گردن کے درمیانی حصے کو انگلیوں سے پکڑ کر قسم کھانے لگا۔ کون ہے فہد؟ اندر سے طیبہ کی آواز آئی تھی۔ نیچے والی آنٹی کا بیٹا ہے، کھانے کا سامان لایا ہے، بس وہی کچن میں رکھ کر آ رہا ہوں۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے آواز لگائی۔ کھانے میں کیا لایا ہے؟ طیبہ کی فوراً ہی للچائی ہوئی سی آواز آئی۔ وہ دوائیاں کھا رہی تھی، اس لیے بھوک بھی جلدی جلدی لگتی۔ آنٹی کے یہاں سے کھانا آیا ہے، یہ سن کر ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا، کیونکہ آنٹی صرف چکن بریانی، کڑھائی قورمہ یا نہاری ہی نہیں بلکہ پلاؤ، دلیم، چپلی کباب، سموسے، پکوڑے، کھیر اور گلاب جامن تک بھی بھجوا دیا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ تندور کی خوشبودار روٹیاں اور گرم گرم نان بھی ساتھ بھیجتیں، اور وہ بھی طیبہ کے ٹیسٹ کے مطابق، کہ وہ پیٹ بھر کر کھا بھی لے تو دل نہ بھرے۔ اور بھیجتی بھی اتنی زیادہ تھیں کہ اس کا پورا ایک دن کا کھانے کا حساب آرام سے ہو جائے۔ کیا لائے ہو کھانے میں؟ جھوٹ تو بول دیا تھا، اب سوچ میں پڑا کہ کیا کھانے بتائے۔ میں تو نانا کی ڈانٹ لایا ہوں۔ اس کا سیکرٹری نہایت ہی معصومیت سے گویا ہوا۔ وہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کے لیے بریانی اور گلاب جامن لے آؤ جلدی سے۔ سر چکن یا بیف یا مٹن؟ بتاؤ نا کیا لایا ہے؟ طیبہ کی پھر آواز آئی تھی۔ چکن بریانی ساتھ ہی گلاب جامن بھی ہے۔ آواز اس نے طیبہ کو لگائی تھی، لیکن اشارہ اپنے سیکرٹری کو دیا تھا چکن بریانی اور گلاب جامن لانے کا۔ پھر تو جلدی لے آؤ، فریش ہو جاؤں پھر لاتا ہوں، ساتھ ہی کھائیں گے۔ طیبہ کو آواز لگاتے ہوئے اس نے اپنے سیکرٹری کو 2 انگلیاں دکھائیں، جو اشارہ تھا کہ 2 منٹ کے اندر اندر لاؤ۔ وہ بھی اشارہ ملتے ہی الادین کے چراغ میں سے نکلے ہوئے جن کی طرح حکم کی تعمیل کرنے کی غرض سے تیزی سے وہاں سے پھر ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم آج رات یہاں رک جاؤ، لیکن کل سے اپنے رہنے کے لیے نئی جگہ ڈھونڈ لینا۔ طیبہ کا جملہ سنتے ہی وہ لڑکا کھاتے کھاتے یکدم رکا۔ اسے تو جیسے اپنے کانوں پہ یقین بھی نہ آیا ہو۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ اس لڑکے کو شاید خود بھی نہ پتا ہو کس قدر احتجاج اور اعتراض ابھر آیا تھا اس کے لہجے میں۔ دراصل میں اب تک تمہیں اپنا چھوٹا بھائی مان رہی تھی، اور میں نے اپنے نزدیک ایک چھوٹے بچے کو ہی اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر تم تو لڑکے ہو، مجھ سے بھی عمر میں بڑے، تمہیں میری ضرورت نہیں، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ایک جوان لڑکے کو گھر میں رکھوں۔ وہ لڑکی بہت روانگی سے اپنی بات کہہ گئی تھی، جیسے کافی دیر سے ان جملوں کو اپنے دماغ میں رٹ رہی ہو، جبکہ مقابل اسے بے یقینی کے عالم میں تکنے لگا۔ اسے عمر میں چھوٹے یا بڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اب بھی اس کا بھائی تھا، لیکن مقابل کی محبت مختلف تھی۔ وہ بہن بھائیوں والی محبت نہیں کرتا اس سے، اور یہ بات وہ صاف کہہ چکا تھا۔ ایسے میں اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا طیبہ کو اب ٹھیک نہیں لگا۔ نہیں جانتی کیوں ایک کھچاؤ سا محسوس کر رہی تھی وہ۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی امیزنگ ایپیسوڈ۔ تو بھائی جی، فہد کا پاسٹ کھل چکا ہے، اینڈ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے نا، جو کچھ بھی مطلب وہ جو ساری مس انڈرسٹینڈنگس تھیں اس کی ماں کے حوالے سے، وہ ساری اس کے دادا نے پھیلائی ہوں گی، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے، یا دادا نے یا نانا نے، کیونکہ ایسے تو نہیں نا کہ رینڈملی سب کچھ جو ہے وہ اس کا دوست جو ہے وہ بھی حرامی خبیث آدمی اس کو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسی کو بولا ہو، پیسے وغیرہ دیے ہوں اس کے دادا یا نانا نے، تو اب وہ اپنے نانا کے پاس رہ رہا ہے۔ تو مطلب اس کا پاس بھی بڑا ہرٹنگ تھا، اینڈ مجھے نا فہد کی سٹوری پڑھ کے اور سارا اس کا جو اورا ہے نا وہ بالکل آریز جیسا لگتا ہے۔ تو بھائی میری سائڈ تو آریز، میں تو فہد کی طرف ہی ہوں، شارق خلیل صاحب کی طرف، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیوں پاس میں کیا 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 نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ابھی کھلنا ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے طیبہ کے ساتھ ایسا کیا ہے نہیں کیا، کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ تو وہ ابھی پاس کھلنا ہے، تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ابھی کے لیے تو میرا ووٹ فہد کی طرف ہے۔ اینڈ دوسری طرف پہ اس کی ماں، تاثیر کی ماں کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ شارق خلیل کا کیوں کہہ رہی ہیں، کیا مطلب اسی نے اس کو بولا؟ تو یہ تو ابھی کھلے گا تو پھر ہی پتا چلے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج قسم سے مجھے پڑھتے ہوئے سے ہی وائب آ رہی تھی آریز والی، مطلب وہی ہو رہا ہے اس کا بھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ ولن ہے کہ ہیرو بنے گا ایٹ دی اینڈ، آئی ڈونٹ نو، لیکن وائب وہی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا، خیر ریویوز دیں کیسی لگی ایپیسوڈ، مجھے تو بہت مزے کی لگی۔ اینڈ اس کا پاس تھوڑا ہرٹنگ تھا، اوبویسلی ہر کسی کے پاس میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوتا ہے، جس طرح طیبہ کا تھا، اب اس کا کھل گیا، ابھی صرف تاثیر کا کھل جائے جلدی سے تو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔